آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی فیس بک سے، یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے، ٹویٹر سے، دیگر جو سوشل میڈیا سے متعلقہ ایپس ہیں ان سے علم حاصل کر کے کوئی آدمی ڈاکٹر بنے؟ آج تک نہیں بنا۔ کوئی وکیل بنا ہے؟ نہیں بنا۔ انجینئر بنا ہے؟ نہیں بنا۔ کوئی پائلٹ بنا ہے؟ نہیں بنا۔ آرمی آفیسر بنا ہے؟ نہیں بنا۔ کوئی ماہر کس چیز کا مستری بنا ہے؟ نہیں بنا۔ کوئی پلمبر نہیں بنا، کوئی الیکٹریشین نہیں بنا، کسی چیز کا، کسی فن کا، کسی ہنر کا انسان ماہر نہیں بنتا سوشل میڈیا سے، تو پھر انسان دین کا ماہر کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہذا آج کل سوشل میڈیا عام ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اکثر لوگوں کے پاس معلومات تو ہیں، علم نہیں ہے۔ علم میں اور معلومات میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں میرے دوستو۔ پہلے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ہر انسان دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی براہ راست استاد سے سیکھتا تھا، استاد سے دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی، جس میں ہر بات مستند ہوا کرتی تھی۔ یہ کم از کم استاد اور شاگرد کا رابطہ ہوتا تھا۔ استاد اور شاگرد جب آپس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، استاد سکھاتا ہے، شاگرد سنتا ہے، سیکھتا ہے، اس میں اللہ پاک نے، اس رشتے میں اللہ پاک نے بڑی نورانیت اور برکت رکھی ہے۔ آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا چینل بنا کے لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے میرے دوستو، آج نہ دنیا کا علم سوشل میڈیا پہ مستند ملتا ہے، نہ دین کا علم مستند ملتا ہے، اور آدمی، عام لوگ، اکثر پڑھے لکھے بھی، وہ انہی چیزوں کو سن سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، حالانکہ وہ معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا۔ اور معلومات بھی ایسی ہوتی ہیں جو مستند نہیں ہوتی، نہ کوئی ان کا حوالہ ہوتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، اور انہی باتوں کو بنیاد بنا کر دیندار لوگ بھی، تمام مسالک کے لوگ بھی، دینی کارکنان بھی اور سیاسی کارکنان بھی، مختلف جماعتوں کے لوگ بھی آپس میں بحث و بحث کرنا ایک دوسرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی خاصی بحث و بحث کرنے کے بعد، لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد، دل میں نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، دوریاں پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جھوٹی تھی، وہ ویڈیو کلپ بھی جھوٹا تھا، وہ خبر بھی جھوٹی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، ہاتھ جوڑتا ہوں، انسان کو بحث و بحث کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بحث و بحث چاہے دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں، یہ انسان کے اندر سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جب کوئی ہم سے بات پوچھے تو ہم اس کو آرام سے بتا دیں اگر ہمیں معلوم ہو، اور اگر دوبارہ وہ بحث کرے تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی میرا کام صرف بتانا تھا، بحث کرنا میرا کام نہیں ہے، اور نہ ہی میری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی رائے کو میں آپ کے اوپر مسلط کروں۔ سمجھ میں آتا ہے تو عمل کر لیں، سمجھ میں نہیں آتا تو عمل نہ کریں۔ آپ اتنی سی بات ہے، بحث نہ کریں میرے دوستو۔ بحث جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ والے اور دیندار لوگ جن کے دل میں اللہ پاک نے مخلوق کی خیرخواہی رکھی ہے، ہمدردی رکھی ہے، وہ ان بحثوں سے زیادہ ان رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں جو اللہ پاک جل شانہ نے آپس میں ہمارے لیے بنائے ہیں۔ رشتوں کو توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، تعلقات کو خراب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا سی بحث سے، بدتمیزی سے، بے ادبی کے ساتھ جواب دینے سے، اگلے آدمی کا تمسخر کرنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں کے اندر بدگمانیاں، نفرتیں اور فرق آ جاتا ہے۔ لیکن دوبارہ ان کو پہلی جگہ پر لانے کے لیے، جیسے پہلے دل میں محبت تھی، انسیت تھی، آپس میں تعلق تھا، پیار تھا، تو وہ چیز دوبارہ اتنے آسانی سے نہیں آتی۔ ہمارے بھی بعض دوست احباب ایسے ہیں جو بعض اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طریقے سے جواب دیتے ہیں، ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں جیسا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے علم ہی نہیں ہے، ہم بے خبر ہیں ہر چیز سے، نہ ہمیں دنیا کا علم ہے، نہ ہمارے پاس دین کا علم ہے۔ حالانکہ جب وہ خود پریشان ہوتے ہیں تو خود اپنے مسائل میں مشورہ کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ہم نے ایک عرصے دراز تک ان کو مختلف مسائل کے بارے میں کئی گھنٹے لگا کر سمجھایا ہوتا ہے، اور واقعی وہ مانتے بھی ہیں کہ آپ کی رائے ٹھیک تھی، ہم نے عمل کیا، ہمیں فائدہ ہوا۔ لیکن پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی ہے، وہ ہم سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی میرے دوستوں خطرناک بات ہے، خاص طور پہ بڑا جو بھی ہو، استاد ہو، والد ہو، محسن ہو، اس سے انسان کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر بڑے کی بات غلط بھی ہو اور وہ نہ مان رہا ہو، ناراض ہو جائے، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ جو اخلاق والا طریقہ ہے، کہ انسان بڑوں کو سمجھانے کی بجائے منانے کی کوشش کرے۔ کل ہم نے بڑے بننا ہے، ہمارے چھوٹے ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں غصہ آئے گا۔ آج ہم چھوٹے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کو نہ سمجھائیں. بڑے اگر ناراض ہو جائیں کسی وجہ سے تو ان کو ہم سمجھانے کی بجائے منانے کی کوشش کریں. اللہ پاک جل شانہ مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی اس بری عادت سے، بحث و بحث کرنے سے، فضول کے تبصرے تجزیے کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہر دوست و ساتھی کو اپنا کام بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیر ضروری تبصرے، تجزیے اور فضول کی بحثوں میں پڑھنے سے ہم سب کے اللہ پاک حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.